نازل نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ کام جس سے کرنے سے لعنت ہوتی ہے، انسان وہ حرام کام جس سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کے نبی کی یا فرشتوں کی، ان میں تقدیر کا انکار کرنے والا، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ آپ کہیں گے ماشاءاللہ مسلمان کون تقدیر کا انکار کرتا ہے؟ یہ تو اسلام کا چھٹا پلر ہے، چھٹا ستون ہے۔ آمنت باللہ وملائکتی کتبی رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان کیا، اچھا ہے یا برا ہو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، یہ ایمان ہے۔ اب اس میں ہم کیا کوتاہی کر بیٹھتے ہیں تقدیر پر ایمان میں؟ کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اب انتقال ہو گیا، دواخانے نہیں لے گئے تو کیا بولتے بہت سارے لوگ؟ دواخانے لے جاتے تو بچ جاتے تھے۔ کیسے بچتے تھے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے۔ اللہ نے جب موت لکھ دی ہے تو کیسے بچتے تھے وہ مجھے بتائیے، اور کون بچا سکتا تھا بتائیے؟ یہ بول دیتے ہیں باتوں باتوں میں۔ گھر میں چوری ہو گئی، اتنے مالدار لوگ ہیں محلے میں، اللہ کو ہمارے گھر ملا تھا چوری کے لیے، وہ تقدیر تھی آپ کی، اللہ آزما رہا ہے اس کے ذریعے۔ اتنے بڑے بڑے مالدار ہیں نا، وہاں ڈاکے نہیں پڑ رہے، وہاں چوریاں نہیں ہو رہی، سب کو اتنے بچے، وہ تو نہیں مرتے، ہمارا ایک ہی بچہ تھا، اللہ نے ہم سے وہی چھین لیا۔ تقدیر کو کوسنا ہی، تقدیر کو برا بھلا کہنا ہے۔ یا کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے تقدیر میں لکھے نہیں، وہ خود بخود کرتا ہے۔ یہ اچھائیاں لکھی ہوئی ہے، برائی لکھی ہوئی نہیں۔ اچھائیاں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، برائی نہیں ہے، تو برائی جو کر رہا ہے انسان خود سے کرتا ہے، اچھائی تقدیر میں ایسا نہیں ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ، اچھا اور برا دونوں اللہ کی طرف سے۔ اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ برا کیوں کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے بات ایک ہے، سکہ ایک ہے، دو پہلو ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ چور نے چوری کی، چور نے چوری کی، تو چور کے لیے چوری کرنا دنیا میں اعتبار سے خیر ہے نا، اس کو تھوڑا فائدہ ہو گیا، پیسے چرا لیا۔ اور جس کے گھر چوری ہے اس کو کیا ہوا؟ شر، ارے میرے گھر چوری ہو گئی۔ تو چور کا چوری کرنا چور کے لیے خیر اور سامنے والے کے لیے شر، چیز ایک ہی ہے، پہلو دو ہے، لیکن چور کے لیے خیر، سامنے والے کے شر۔ اب چور پکڑا گیا اور ہاتھ کاٹا گیا، چور کے لیے چوری شر اور مالک کے لیے خیر، اس کا پیسہ واپس مل گیا، اس کو چیز ایک ہی ہے، چینجز نہیں ہے اس میں، پہلو لیکن دیکھیے اس کے۔ چور نے چوری کی، اس کے لیے فائدہ، سامنے والے کے لیے نقصان۔ چور پکڑا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کے لیے نقصان، سامنے والے کے لیے واپس فائدہ اس کے مالک کو، چیز ایک ہی ہے۔ اللہ اس لیے آزماتا ہے، اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانیں ہم اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں۔ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور کہوں کہ دیکھیے میں ذرا مصیبت میں ہوں، پریشان حال ہوں، اور یہ میرے جیب میں ایک پیلا ٹکڑا ہے، 2 تولے کا ہے، آپ پلیز اس کو لے لیں، 23,000 تو ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، آپ 20 سے لے لیں، اور 40,000 دے دو، تو آپ بولیں گے ارے فیض بھائی شرمندہ کیا کریں، لائیے دیجیے، لیجیے 40,000 روپئے۔ آپ بولیں گے فیض بھائی آپ واقعی میں پریشان ہیں، تو گروی رکھوں یا کیا کرنا ہے؟ نہیں میں آپ کو بیچنا چاہ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تھوڑا جانچ لیتے ہیں۔ میرا بھروسہ نہیں ہے، میں نے لایا اور آپ جانچ رہے، اتنے لوگوں کو تقریر دیتا میں، لوگوں نے اتنا میرے کو فلاں سے نہیں فیض ہے وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا ہے جانچ؟ جب آپ سچے ہیں تو جانچنے میں کیا ہے؟ تو دنیا میں بھی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا، ہم جانچتے ہیں، تو جب ہم بھی کہتا ہم ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے تھوڑا سا آزمائش سے گزر جاؤ۔ تو یہ آزمائش کو ہم شر سمجھتے ہیں، لیکن وہ خیر آخرت کے اعتبار سے اس بات کو یاد رکھیے، ہر آزمائش، زندگی، موت، بیماری، اچھا سب خیر ہے ہمارے لیے۔ اس لیے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، بندے پہ اللہ آزمائش لاتا ہے لاتا ہے لاتا ہے، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے آخرت میں ملیں گا تو اس کے سر پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گا، چونکہ آزمائش سب دھل جائیں گے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر کو برا بھلا کہنا یہ بہت بری بات ہے۔ نبی اکرم